بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معمول کے مطابق گھر کے کاموں میں مشغول تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ میری بڑی بیٹی کی طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ اندر کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے جا کر کال اٹھائی تو کوئی انجان شخص تھا۔ اس نے جو کچھ کہا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میری چھوٹی دونوں بیٹیاں اس کے قبضے میں ہیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں ایک غریب عورت ہوں اور تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے تم سے ایک کام ہے، اگر تم وہ کام کر دو تو تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دوں گا۔ اس نے جو پتہ بتایا وہ گھر سے بہت دور تھا، مگر اپنی بیٹیوں کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ جانے وہ کون تھا اور مجھ سے کیوں دشمنی نکال رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے بھائی کو کال ملائی، مگر اس کا نمبر مصروف جا رہا تھا۔ میں اس وقت بھول چکی تھی کہ میری بڑی بیٹی گھر پر بیمار پڑی ہے۔ بس میں نے چادر لی اور دروازے کو باہر سے تالا لگا کر اس شخص کے دیے ہوئے پتے پر پہنچ گئی۔ جس جگہ میں پہنچی تھی وہ ایک ویران سا پارک تھا اور وہاں پر کوئی بھی دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ادھر ادھر پاگلوں کی طرح اپنی بیٹیوں کو تلاش کرنے لگی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ جس نمبر سے کال آئی تھی میں نے فون ملانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا اور یہ بڑی تشویش کی بات تھی۔ روتے ہوئے میں دوبارہ سڑک پر آ گئی۔ اس پل اچانک میرے دماغ میں خیال آیا کہ کہیں کسی نے شرارت تو نہیں کر دی میرے ساتھ۔ میں وہاں سے سیدھا اپنی بیٹیوں کے اسکول گئی تو مجھے پتہ چلا کہ میری دونوں بیٹیاں تو وہیں پر ہیں۔ میں نے سکون کا سانس لیا، مگر اگلے ہی پل میں گھبرا گئی جب مجھے گھر پر موجود اپنی بڑی بیٹی کا خیال آیا۔ جانے کیوں میرے دل کو یکدم سی بے چینی ہو گئی۔ میں سڑک پر گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہاں سے ٹیکسی رکی تو میں نے دیکھا تو جلدی سے بیٹھ گئی۔ وہ بھائی کی ہی ٹیکسی تھی میرے۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ مجھے پوچھنے لگا، آج آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ پہلے تو میں اسے یہ سب بتانے لگی، مگر پھر میں رک گئی اور سوچا کہ شام کو یہ گھر آئیں گے تو پھر بات کروں گی، ابھی انہیں کام کرنے دیتی ہوں۔ میں نے بہانہ بنایا اور کہا کہ میں بچیوں کی کارکردگی کے بارے میں پوچھنے گئی تھی۔ میں گلی کے نکڑ پر ہی اتر گئی اور وہ وہیں سے واپس چلے گئے۔ جیسے ہی میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو میری جان نکل گئی۔ کمرے سے میری بیٹی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں جلدی سے اندر بھاگی تو میری بیٹی کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے بے ہوش ہو گئی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر شاکڈ رہ گئی تھی۔ اس کی اور اپنے کمرے کی حالت تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ میں نے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، مگر وہ پانی پھینکنے کے باوجود بھی ہوش میں نہیں آئی۔ تو میں ڈر گئی اور جلدی سے محلے کی لیڈی ڈاکٹر کو بلایا۔ میرے دل میں بہت سے وہم اور خدشات سر اٹھا رہے تھے۔ یہ سب کچھ جو بھی کچھ ہوا وہ ایک گہری سازش لگ رہی تھی۔ کسی نے مجھے جھوٹ بول کر گھر سے دور جانے پر مجبور کیا تاکہ کوئی میرے گھر داخل ہو جائے اور میری بیٹی کے ساتھ۔ اس سے آگے میں کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ ڈاکٹر نے بچی کا چیک اپ کیا اور باہر آ کر مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کی بیٹی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ کے گھر پر نہیں تھی کیا جب آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا؟ یہ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ یہ ڈاکٹر نے کیا کہہ دیا مجھے۔ بھلا میری بیٹی کے ساتھ ایسا کون کر سکتا تھا؟ ہم نے تو یہاں کسی کو جانتے بھی نہیں تھے، پھر کون دشمنی نکال رہا تھا؟ ڈاکٹر چلی گئی تو میں اپنی بیٹی کی طرف آئی جو اس وقت انجیکشن کے زیر اثر سو رہی تھی۔ میں پوری طرح سے ڈر گئی اور سارے کھڑکی دروازے بند کر لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیٹی کو ہوش آ گیا تو وہ میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا، بیٹا یہاں کون آیا تھا؟ تو وہ ڈر گئی اور کہنے لگی، امی، اس نے کہا تھا کہ میں اپنی امی کو کہوں کہ وہ لوٹ آئے۔ یہ سنتے ہی میں پھترا گئی کہ کیا میرے ماضی سے کوئی آ گیا تھا؟ ماضی میرے سامنے ایک فلم کی طرح چلنے لگا۔ میں ایک طوائف تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں یہاں پر کب اور کیسے آئی، مگر میں نے جب ہوش سنبھالا تو خود کو بس اندھیر نگری کا باسی پایا۔ جب تک میں جوان تھی اور کنواری تھی میری وجہ سے کوٹھے پر رونق لگی رہتی تھی۔ گاہک چلے چلے آتے تھے دور سے، مگر پھر جب میرے یکے بعد دیگرے 3 بیٹیاں ہو گئیں تو میں ایک طرف لگا دی گئی۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا اور میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی تھی کہ میری کم بختی کا دور شروع ہو گیا۔ ان دنوں سے میں پریشان تھی کیونکہ کوٹے کا ماحول بہت ہی عجیب تھا۔ اب نہ تو اتنے گاہک آتے تھے اور نہ ہی اتنی کمائی ہو پاتی تھی، جس کی وجہ سے کوٹے کی بائی کا موڈ اکثر خراب ہی رہتا تھا اور وہ ہر روز کسی نہ کسی لڑکی کو کسی عیاش آدمی کے ہاتھ بیچ دیا کرتی تھی۔ میرے ساتھ والی طوائف کی 10 سال کی بیٹی تھی اور اسے بھی زبردستی کسی کے گھر بھیج دیا گیا تھا، اور اب مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ بھی نہ ہو جائے۔ یوں تو میں ایک طوائف ہی تھی، مگر ایک طوائف بھی تو آخر ماں ہوتی ہے، چاہے وہ میری ناجائز بیٹیاں ہی کیوں نہیں تھیں۔
مگر میں نے انہیں خود جنم دیا تھا تو میں ان سے محبت کیسے کم کر سکتی تھی۔ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں میری بیٹیوں کے ساتھ بھی ویسا کچھ نہ ہو جائے جیسا پہلے لڑکیوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ اس لیے میں ان کے ہر وقت فکر مند رہتی تھی ان لوگوں کے لیے۔ میری بڑی بیٹی 12 سال کی تھی، اس سے چھوٹی بیٹی 10 سال کی اور سب سے چھوٹی 8 سال کی تھی۔ اس پورے کوٹھے پر سب سے زیادہ حسین لڑکیاں میری بیٹیاں ہی تھیں کیونکہ وہ مجھ پر گئی تھیں۔ حسن و شباہت میں یہاں میرے ٹکر کی کوئی طوائف نہیں تھی۔ بائی نے ابھی تک ان کا سودا نہیں کیا تھا، اس کو اپنی من پسند قیمت نہیں مل رہی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ جیسے ہی اس کو کسی خریدار نے اس کے منہ مانگے پیسے دے دیے تو وہ میری بیٹیوں کا بھی سودا کرنے سے نہیں ہچک جائے گی اور ان کو یہاں سے بہت دور بھیج دے گی۔ اسی سوچ نے میری راتوں کی نیند اور دن کا سکون غارق کر دیا تھا۔ ایک دن کوٹھے کے آگے ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی اور میں دہل کر رہ گئی، کیونکہ یہ گاڑی تبھی آتی تھی جب یہاں پر کسی بچی کا سودا ہونے والا ہوتا تھا، اور یہاں پر اب بس میری بیٹیوں کے علاوہ کوئی بچیاں نہیں تھیں۔ اب میری بیٹیوں کی باری تھی۔ اس سوچ نے مجھے جکڑ لیا تھا کہ بیٹیوں کی زندگی خطرے میں تھی اور مجھے جلد سے جلد کچھ کرنا تھا تاکہ میں اپنی بیٹیوں کی زندگی بچا سکوں۔ میں جلدی سے اندر بڑھی۔ میرے پاس وقت بہت ہی کم تھا۔ جتنی دیر وہ لوگ بائی سے ملاقات کرتے اتنی دیر میں مجھے یہاں سے کہیں دور چلے جانا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے تینوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر کوٹھی کی پچھلی طرف سے باہر نکل گئی۔ وہاں ایک دروازہ تھا جس پر کئی سالوں سے تالا لگا ہوا تھا، مگر میں پچھلے کچھ دنوں سے اس تالے کو کاٹنے کی کوشش کر رہی تھی اور خوش قسمتی سے میں نے پچھلی رات ہی اس تالے کو مکمل طور پر کاٹ دیا تھا۔ چونکہ اس طرف کوئی آتا نہیں تھا اس لیے کسی کو بھی میری کارستانی کے بارے میں علم نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے جلدی سے اس طرف آئی اور تالا کھول کر اس دروازے کے ذریعے سڑک پر چلی آئی۔ میرا خیال تھا کہ مجھے بھاگتے ہوئے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، مگر یہی میری سب سے بڑی غلط فہمی تھی، کیونکہ کوٹھے کی چھت پر موجود ایک اور طوائف نے مجھے دیکھ لیا تھا اور اس نے چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لیا تھا اور فوراً ہی سب میرے پیچھے بھاگے۔ میں ڈر گئی اور میں نے اپنی بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے سڑک پار کرتے ہی بغیر دیکھے سامنے سے آتی ایک ٹیکسی کو روکا اور بیٹیوں کو لے کر اس میں بیٹھ گئی۔ وہ آدمی پوچھنے لگا، جی آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو میں نے کہا کہ کہیں بھی لے چلو مگر یہاں سے گاڑی بھگا لو، وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ وہ لوگ مجھ تک پہنچیں، پلیز تم جتنی جلدی ہو سکے گاڑی تیز چلاؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا اور جلد ہی ہم وہاں سے کافی دور دوسرے علاقے میں آ گئے۔ میرے پاس جتنے پیسے تھے میں نے اس شخص کو دے دیے اور کہا کہ مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ برا نہ منائیں تو مجھے اپنی پریشانی بتا سکتی ہیں۔ میں نے اسے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میرا شوہر میری بیٹیوں کو مارنا چاہتا تھا، اس لیے میں اپنے سسرال سے اپنی بیٹیوں کو لے کر فرار ہو گئی ہوں، اب مجھے کہیں پناہ چاہیے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ آپ مجھے اپنا بھائی ہی سمجھو اور میرے گھر آ کر آپ رہ سکتی ہو۔ وہ شخص دکھنے سے ایک مولوی معلوم ہو رہا تھا اور اس لیے میں نے اس پر بھروسہ کر لیا اور میں اس کے ساتھ اس کے گھر پر آ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ میں محلے کا مولوی ہوں اور فارغ وقت میں ٹیکسی چلاتا ہوں، آپ کو میں نے بہن کہا ہے تو آپ بے فکر ہو جاؤ اور میرے گھر میں رہ سکتی ہیں اب آپ۔ میں نے اس کا بہت سارا شکریہ ادا کیا اور آدمی ہوتا تو شاید میں منع کر دیتی، لیکن وہ چونکہ ایک مولوی تھا تو اس لیے میں مطمئن ہو کر اس کے گھر میں آ گئی تھی۔ ویسے بھی میں اب کہیں اور جانے کے قابل نہیں تھی، نہ تو میرے پاس پیسے تھے اور نہ ہی کوئی اور ٹھکانہ، تو یہ بہتر تھا کہ میں اسی آدمی کے گھر پر رہ لیتی۔ وہ بہت اچھا تھا اور اس نے میرا اور میری بیٹیوں کا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا تھا۔ اس نے محلے میں بھی سب کو یہی کہہ رکھا تھا کہ یہ میری بیوہ بہن ہے اور اس کی 3 بیٹیاں ہیں، اس لیے کوئی ہم پر بات نہیں کرتا تھا، ورنہ یہ معاشرہ تو مجھے جینے ہی نہیں دیتا، چونکہ میں ایک طوائف رہ چکی تھی اور شہر کے بہت سارے لوگ مجھے پہچانتے تھے، اس لیے میں تو کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ اور میرے اسی منہ بولے بھائی نے میری بیٹیوں کو خود جا کر اسکول میں داخلہ دلوایا تھا۔ وہی گھر کے اور باہر کے سارے کام کرتا تھا اور میری بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا، اور میری بیٹیاں بھی اس کو ماموں ماموں کہتے نہیں تکتی تھیں۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ان کا سگا ماموں نہیں ہے یا وہ اس کی سگی بہن کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اس نے مجھے سگی بہنوں والا مان اور رتبہ دیا تھا۔ میں نے آج تک اسے اپنی ماضی کے بارے میں نہیں بتایا تھا اور نہ ہی اس نے پوچھا تھا۔ ہماری زندگی کے دن اچھے گزر رہے تھے، مگر پھر میں نے اپنی بڑی بیٹی کو نوٹ کرنا شروع کر دیا کہ وہ ڈرنے لگی ہے اور ہر آہٹ پر چونک جاتی ہے۔ اس کی دن بدن خراب حالت ہوتا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ میری بیٹی نے کھانا پینا اور ڈرنا کیوں شروع کر دیا ہے۔
میں نے اس سے بہت پوچھنے کی کوشش کی مگر وہ کچھ بھی بتانے کو تیار ہی نہیں ہوتی تھی، بس سہمی سہمی سی رہتی تھی۔ میرا وہ منہ بولا مولوی بھائی تو صبح کا گھر سے نکلا شام کو گھر آتا تھا، اور میں اکیلے کہیں بیٹی کو لے کر نہیں جانا چاہتی تھی، ورنہ اسے ڈاکٹر کے پاس ہی لے جاتی، اور آج جو کچھ ہوا تھا اس پر تو مجھے ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ وہ کون تھا، کیا تم نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تھا؟ میری بڑی بیٹی ہچکچا کر کہنے لگی میں آپ کو بتا تو دوں مگر آپ یقین نہیں کریں گی۔ میں چونک گئی، تو کیا میں اس شخص کو جانتی تھی؟ کہیں وہ کوٹھے سے تو تعلق نہیں رکھتا تھا؟ بیٹی ہچکچا کر کہنے لگی وہ ماموں تھے۔ ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے میرے سامنے زمین آسمان گھوم گئے ہوں۔ میں نے بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھا، وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ وہ تو اتنا نیک شخص تھا، مجھے اپنی بہن مانتا تھا اور میری بیٹیوں سے بھی بہت پیار کرتا تھا، پھر وہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ بیٹی روتے ہوئے کہنے لگی ماموں مجھے بہت پریشان کرتے ہیں، میں کافی دنوں سے آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہی تھی مگر میری ہمت نہیں ہو پا رہی ہوتی تھی۔ مجھے لگا کہ آپ الٹا مجھے ہی ڈانٹیں گی اور میری بات کا یقین نہیں کریں گی۔ میں نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی تھی، وہ جھوٹ کیسے بول سکتی تھی؟ شاید اس کی نیت میں فتور آ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بس اب مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اس کو شاید میرے ماضی کا پتہ چل گیا ہوگا، اس لیے اس نے سوچا کہ کون سا میرے پیچھے کوئی ہے تو وہ جیسے چاہے گا ہمارا فائدہ اٹھا لے گا۔ میں نے جلدی سے اپنے اور اپنی بیٹیوں کے کپڑے بیگ میں ڈالے، اور جیسے ہی میری چھوٹی بیٹی اسکول سے واپس آئی تو میں تینوں لڑکیوں کو لے کر جیسے ہی گھر سے باہر نکلنے لگی تو سامنے سے ہی اس کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے بیگ اور ہمیں حیرانی سے دیکھا اور پوچھنے لگا بہن تم بچیوں کو لے کر کہاں جا رہی ہو؟ وہ عموماً اس وقت نہیں آتا تھا مگر آج کیوں آ گیا تھا؟ میں اس سے لڑ نہیں سکتی تھی۔ میں نے بہانہ بنایا اور کہا کہ میں اپنے سسرال واپس جانا چاہ رہی تھی۔ آج رستے میں مجھے میری ساس ملی تھی، اس نے مجھے واپس گھر بلایا ہے۔ یہ سن کر وہ چونک گیا، پھر کہنے لگا کہ ایسے کیسے جاؤ گی؟ میں تم کو رکنے کا حق تو نہیں رکھتا مگر اکیلے کیسے جانے دوں؟ میرا دل نہیں مانے گا، تم لوگ ٹیکسی میں بیٹھو، میں تم لوگوں کو چھوڑ آتا ہوں۔ میں اس شخص کے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں رہنا چاہتی تھی مگر میں اسے شک بھی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اس لیے میں خاموش رہی۔ اچانک بڑی بیٹی نے ہاتھ چھڑایا اور کہنے لگی کہ ہم کہیں نہیں جا رہے، یہاں ہی رہیں گے۔ یہ کہہ کر وہ واپس اندر بھاگ گئی اور میں حیرانی سے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا رویہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ایک طرف وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے اور دوسری طرف اسی کے گھر میں رہنے پر اصرار بھی کر رہی تھی۔ آخر یہ ماجرا کیا تھا؟ میں نے اپنی بیٹی سے اور اس منہ بولے بھائی دونوں پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ مجھے بظاہر ایسا کچھ بھی نہیں لگا تھا کہ وہ میری بیٹی میں دلچسپی لے رہا ہے، مگر جب بھی میں کسی کام سے باہر نکلتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس دن بھی میرا گھر سے باہر نکلنا ضروری تھا کیونکہ میں کپڑے سلائی کرتی تھی اور اسی لیے بازار سے کچھ ضروری سامان لے کر آنا تھا مجھے۔ میں روڈ پر گاڑی کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک میرے سیل فون پر کال آئی۔ میں نے دیکھا تو انجان نمبر سے میسج آیا تھا، لکھا تھا کہ اپنے منہ بولے بھائی کی اصلیت دیکھنا چاہتی ہو تو فوراً بس اسٹاپ پر پہنچ جاؤ، تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ یہ کون میرے پیچھے پڑ گیا ہے اور اس سے میری ایک ایک حرکت کی خبر ہے۔ میں جانا تو نہیں چاہتی تھی مگر پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بس اسٹاپ پر چلی آئی تاکہ دیکھ سکوں کہ مجھے وہاں کون بھیج رہا ہے اور کیوں۔ آخر ایسا کیا ہے وہاں پر؟ جب بس اسٹاپ کے شروع پر ہی مجھے وہ منظر نظر آیا جس کے لیے مجھے میسج کر کے یہاں پر آنے کو کہا تھا۔ وہاں میرا وہی منہ بولا بھائی کسی عورت کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا، اور وہ عورت کوئی اور نہیں اسی کوٹھے کی بائی تھی جہاں سے میں فرار ہو کر آئی تھی۔ آخر وہ دونوں کیوں مل رہے تھے؟ وہ اس بائی کو کیسے جانتا تھا؟ کہیں وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تو نہیں تھے؟ میں بری طرح سے گھبرا گئی اور بھاگتے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ ایک بار پھر اس گھر سے نکلنے کا ارادہ کر لیا تھا میں نے، مگر بڑی بیٹی آڑے آ گئی، کہنے لگی اماں ہم اسی گھر میں محفوظ ہیں، یہاں سے باہر جائیں گے تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں الجھ گئی اور کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایک طرف تم کہہ رہی تھی کہ ماموں نے تمہارے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی ہے اور دوسری طرف تم اس گھر سے جانا بھی نہیں چاہتی۔ آخر کیوں؟ کیا چھپا رہی ہو تم مجھ سے؟ میری بڑی بیٹی بری طرح سے گڑبڑا گئی، اس کے تاثرات میں سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر وہ کیا چاہ رہی ہے۔ وہ کچھ کہنے لگی مگر بولتے بولتے رک گئی اور کچھ کہے بغیر کمرے میں بھاگ گئی۔ میں نے سر پکڑ لیا، میرے آس پاس کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کبھی مجھے لگتا تھا کہ میرے خلاف جال بنا جا رہا ہے اور کوئی سازش کر رہا ہے، اور کبھی لگتا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
مجھے کوٹھے سے نکلے 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا تھا اور آج اچانک بائی کا مولوی بھائی سے ملنا مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ اب میں بس یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے بیٹیوں کو تیار کیا اور زبردستی انہیں لے کر دارالامان چلی گئی۔ زندگی یہاں کون سا آسان تھی۔ سب سے پہلے تو مجھے اپنی بیٹیوں کے اسکول کی قربانی دینی پڑی۔ وہ بہت اچھے اسکول میں پڑھتی تھیں اور اب انہیں یہیں میرے ساتھ ہی رہنا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے اچھا کیا یا برا۔ میرے اوپر تو جیسے زمین ہی تنگ ہو گئی تھی۔ مجھے کہا گیا تھا کہ مجھے اپنی بیٹیوں کو یتیم خانے بھیجنا ہوگا تاکہ وہاں ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو سکے۔ میں اپنی بیٹیوں سے دور نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے اس دارالامان سے نکل کر سڑک پر اپنی بچیوں کو لے کر بیٹھ گئی۔ مجھے بڑی والی نے کہنے لگی، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ اس گھر سے مت نکلیں۔ اب دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ میں اسے کیا سمجھاتی کہ جہاں عزت کے لٹیرے ہوں وہاں نہیں رہتے۔ وہ تو ابھی بچی تھی۔ اسی وقت وہاں سے ایک عورت گزری، پھر دوبارہ رک کر واپس آئی تو اسے دیکھ کر میں چونک گئی۔ وہ کوٹھے کی ایک طوائفی تھی۔ مجھے اس حال میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ دیکھ کر کہنے لگی، تم نے دیکھ لیا نا باہر کی دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ تم واپس آ جاؤ، اب حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ اب کوئی بھی تمہاری بیٹیوں کو تم سے دور نہیں کرے گا، بلکہ جو لڑکیاں کوٹھے سے بھیج دی گئی تھیں انہیں بھی واپس لے آیا گیا ہے۔ مجھے بھی اب یہی لگ رہا تھا کہ وہاں میری بیٹیاں کم سے کم محفوظ تو تھیں۔ شاید مجھے واپس چلے جانا چاہیے تھا، اس سے پہلے میں اس کے ساتھ جاتی۔ میری بڑی بیٹی یکدم چلا کر بولی کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، آپ سب گندے ہیں۔ امی ہم ماموں کے گھر جائیں گے۔ میں نے چلا کر کہا کہ اس روز جب میں گھر پر نہیں تھی تو تمہارے ماموں نے تمہارے ساتھ برا کیا تھا۔ آپ کے ساتھ یاد کرو، میں جب آئی تھی تو آپ بے ہوش تھیں اور آپ نے کہا تھا کہ مولوی ماموں نے، وہ روتے ہوئے کہنے لگی، جھوٹ بولا تھا امی، میں ڈر گئی تھی، انہوں نے مجھے جھوٹ بولنے کو کہا تھا۔ وہیں بڑی آنٹی جو کوٹھے پر ہوتی تھیں وہ شاید بائی کی بات کر رہی تھیں۔ میں تو ساکت رہ گئی تھی۔ اس نے جھوٹ بولا تھا اور میں سچ مچ مولوی بھائی کو کتنا غلط سمجھ کر رہی تھی۔ اسی وقت ہمارے پاس ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ مولوی بھائی اترے اور کہنے لگے، بہنا میں نے کہاں آپ لوگوں کو تلاش نہیں کیا، تم لوگوں کو مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی تھی؟ میں نے کہا کہ آپ شاید میرے ماضی سے واقف نہیں، تو وہ میری بات کاٹ کر کہنے لگے، میں اچھے سے واقف ہوں، مجھے آپ کے ماضی کا معلوم ہے، مگر میرے نزدیک یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے وہ لوگ کئی بار میرے پاس آئے اور آپ کی واپسی کا تقاضا کیا، مگر میں نے ہر بار منع کر دیا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی وہ کوٹھے کی بائی آ کر مجھے دھمکیاں دے رہی تھی۔ ایک دم سے میری آنکھوں سے جیسے گرد چھٹنے لگی۔ میں فضول میں ان پر شک کر رہی تھی اور انہیں غلط سمجھ رہی تھی، جبکہ ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ بیٹی مجھے کہنے لگی، اس دن آپ گھر پر نہیں تھیں تو وہ آنٹی کچھ آدمیوں کے ساتھ گھر پر آئی تھیں۔ انہوں نے مجھے بہت مارا اور میرے کپڑے پھاڑ دیے تھے۔ پھر کہنے لگی، اگر امی پوچھیں تو کہنا کہ یہ ماموں نے کیا ہے۔ اگر میں نے جھوٹ نہ بولا تو وہ اسی طرح میری چھوٹی بہنوں کو بھی ماریں گی۔ میں ڈر گئی اور آپ سے جھوٹ کہہ دیا۔ وہ لڑکی جو کچھ دیر پہلے ساتھ لے جانے کے لیے قائل کر رہی تھی، کہنے لگی، اصل میں یہ سارا بائی کا پلان تھا، وہ تمہیں زبردستی نہیں نکال سکتی تھی وہاں سے، کیونکہ تمہارا یہ بھائی ایسا ہونے نہیں دیتا، اس لیے اس نے ڈبل چال چلی۔ ایک طرف تو تمہیں ان کی طرف سے بدگمان کر دیا تاکہ تم ان کا گھر چھوڑ کر کہیں اور چلی جاؤ، پھر وہاں سے تم پر ایسے حالات اور مشکلات ڈالی جائیں کہ تم خود مجبور ہو کر واپس آ جاؤ۔ ابھی میں بھی انہی کے کہنے پر تم سے جھوٹ بول رہی تھی کہ وہاں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہاں ابھی تک کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ تم اپنے اسی بھائی کے ساتھ واپس چلی جاؤ، محفوظ رہو گی۔ میں نے بھائی سے معافی مانگی اور دوبارہ سے ان کے ساتھ گھر جانے کو ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ ایسے لوگ جہاں میں بہت کم ہوتے ہیں جو کسی کے لیے اپنا ظرف اتنا وسیع کر لیتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی کہانی لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔